اللہ کی ناراضگی کا تعلق اور اللہ کی رضامندی کا تعلق اندر کی صفات سے۔ اگر دل اپنا صحیح ہے، ایمان اپنا صحیح ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر دل ہمارا غلط چل رہا ہے، سوچیں غلط چل رہی ہے، ایمان ہمارا غلط چل رہا ہے، ہماری سوچیں غلط چل رہی ہے، تو اس صورت میں اندر کی صفات کے بغار کے اوپر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ یہاں شکر کا تعلق اپنے باطن سے، اگر تم شکر ادا کرو گے یرضہ لکم، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے باطن کے بغار پر حالات ہے، اور باطن کے سورنے پر اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ کی طرف سے پریشانیوں کا دور ہونا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو بیماریاں چل رہی ہے، جو وبا چل رہی ہے، جو بلا چل رہی ہے، ہمارے قلوب کے بغار کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے اندرونی صفات بگڑ چکے ہیں۔ ظاہر میں تو انسان بہت اچھا لگ رہا ہے، ظاہر میں انسان بہت شاندار لگ رہا ہے، لیکن اندر ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ نہ وہ نماز ہے، نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ شریعت ہے، نہ وہ دین سے محبت ہے، نہ وہ اللہ کی رضا ہے، نہ اچھے اعمال ہے، نہ ہماری اچھی سوچیں ہیں۔ ہمارا زبان بھی غیبت سے بھری ہوئی، قلب بھی غیبت سے، ہمارا اندر بغاوتوں سے بھرا ہوا، ناشکریوں سے بھرا ہوا، اور ہمارا ظاہر بھی اسی طرح، اس لیے کہ ظاہر باطن کے تابع ہے، اور باطن بگڑا ہوا ہے، اس لیے ظاہر بھی غلط چل رہا ہے۔ تو ناشکری اور شکر کا تعلق باطن سے ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اپنے ایمان کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے، اپنے قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے باطن کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ باطن کے بغار کے اوپر ہمیں رجوع اللہ کرنا ہوگا، توبہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ میں عام طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے مکان میں اگر کوئی زہریلی دوا رکھی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے مچھر مر جاتے ہیں، پسو مر جاتے ہیں، یا اسی طرح اور کوئی چوہا مر جاتا ہے، یا اور کوئی جانور، تو ہم اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بھائی اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس سے دور رہنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زہریلی چیز سے ہم اپنی اولاد کو بھی بچاتے ہیں تو گناہ بھی تو ایک زہر ہے، بلکہ یہ وہ خطرناک زہر ہے گناہ کہ جو ہمارے قلب کو بھی خراب کر دیتا ہے اور ہماری باڈی کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ ہماری خواہشات بغار پہ آ جاتی، ہم غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے زہر کے ذریعے سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں اور زہریلی چیزوں سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریق سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنے، اور اپنے باطن کی اصلاح کرنے والے بنے، اپنے قلب کی اصلاح کرنے والے بنے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قلب کی اصلاح کا مطلب اپنے ایمان کو کامل بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اس اللہ پر ایمان رکھ کے جس کے باب میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، دین اسی اللہ کے لیے ہوگا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، سنو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ ایک جگہ اس نے فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوگی، اللہ ہی کی چاہتیں پوری ہوگی۔ ایک جگہ اس نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ اس کو انا کہنے کا حق ہے کہ میں، مجھے اور آپ کو میں کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ میں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں نہ ہوتا تو صلح نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو اصلاح نہ ہوتی،
میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو مدرسہ نہ چلتا، میں نہ ہوتا تو فلاں کام نہ ہوتا۔ یہ میں کا لفظ بڑا خطرناک ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی احادیث مبارکہ میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب کبھی کوئی خیر کا کام کیا فوراً فرماتے اللہ نے کیا، فوراً اللہ نے کیا۔ اور میں اور آپ، ہم برائی کی نسبت تو اللہ کی طرف کے تقدیر میں تھا، اور جب خیر کا کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کیا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے غریب کا مکان بنا دیا، میں نے غریب کی مدد کر دی۔ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، اس اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس مولا کی توفیق پر ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، تب جا کر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے اور آپ کو توفیق نہ دے تو ہم دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میری عبادت قبول ہو گئی، اس کی کوئی دلیل آپ بتائیں گے؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے اوپر کوئی خط تو آتا نہیں اللہ کا کہ یہ عبادت قبول ہو گئی، لیکن ہاں ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ملتی ہے تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔ اس لیے کہ جس سے میں راضی نہ ہوں اس کو دوسری مرتبہ میرے دروازے پر نہیں بلاؤں گا۔ اللہ کا دوسری مرتبہ بلانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میری پہلی نماز قبول ہو گئی، میرا پہلا روزہ قبول ہو گیا، میری زکوٰۃ اور صدقات قبول ہو گئے، میرا حج اور عمرہ قبول ہو گیا۔ یہ بلانا دلیل ہے اس بات کی کہ میری اگلی عبادت قبول ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو کچھ توفیق ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمیں انا کہنے کا حق نہیں، ہمیں میں کہنے کا حق نہیں۔ صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، جب کبھی ان سے خیر کے کام ہوئے انہوں نے فوراً اللہ کی طرف منسوخ کیا، اللہ کی طرف۔ ایک واقعہ روایتوں میں آتا ہے، ایک سفر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر واپس آ رہے تھے سفر سے، رات بھر چلتے رہے، صحابہ تھک گئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے حبیب بہت تھک چکے ہیں، اگر تھوڑا سا آرام کر لیں۔ حضرت نے فرمایا آخری پہر کا وقت ہے، اور رات کے آخری پہر میں نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، جس کو رات بھر نیند نہیں آتی اس کو بھی صبح نیند آ جاتی۔ کہا رات آخری پہر کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، اس روایت کو لیلۃ التعریس کہا جاتا ہے۔ کہا بہت میٹھی نیند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز کا مسئلہ ہمارا ہو جائے، ہماری آنکھ نہ کھلے اور فجر کی نماز رہ جائے۔ لیکن صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بہت تھکے ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری دی کہ اللہ کے حبیب انا اوقظکم، میں اٹھا دوں گا۔ اعتماد کر کے سارے صحابہ سو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ آفتاب طلوع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز۔ سب سے پہلے ابو بکر کی آنکھ کھلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کسی اور صحابی کی، پھر کسی اور صحابی کی۔ چوتھے نمبر پر جو آنکھ کھلی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، لیکن نبی کو اٹھائیں کیسے؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی جب سوئے ہو تو اٹھائے نہ جائے، ہو سکتا ہے وہی اتر رہی۔ حضرت عمر نے زور سے اذان دینا شروع کیا، تکبیر پڑھنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمائیں کیا مسئلہ؟ فرمایا اللہ کے حبیب آفتاب طلوع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا اللہ ظاہر، کوئی حرج نہیں، چلو یہاں سے آگے چل کر پانی تلاش کر کے پھر جماعت کے ساتھ اذان کہہ کر نماز پڑھی۔ اب یہ نماز کیوں قضا ہو گئی؟ اگر اللہ کے نبی کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی تو امت کے قضا کو مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ امت کو قضا کے مسائل سکھانا تھا، اس لیے نبی کے پاس نماز بھی قضا کروائی۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذمہ داری لی کہ میں اٹھا دوں گا،
تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے اس کو نیچے اتارا اور اس کا سہارا لے کر بیٹھ گئے. تو آفتاب صبح صادق کو دیکھتے ہوئے کہ صبح صادق ہوگی اور میں اٹھا دوں گا. صبح کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا بات ہے، تم نے ذمہ داری لی تھی، تم نے اٹھایا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تھکے تھے، میں بھی تھکا تھا، میری آنکھ لگ گئی، بس مجھے نیند آ گئی، میں نہیں اٹھ سکا. یہاں ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ حدیث شریف میں کچھ تشریح کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ اصل میں حضرت بلال نے یوں کہا تھا کہ میں اٹھا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور اپنی ذات پر اعتماد کیا تھا، تو اللہ نے سلائے رکھا. معلوم ہوتا ہے اللہ کو آنا پسند نہیں.